المیڈیا نیوز، آپ کا میڈیا۔ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج اس وقت پوری دنیا کے اہم مسئلے بن چکے ہیں۔ بے وقت اور بے تحاشا بارشوں کے باعث ترقی پذیر ہی نہیں بلکہ ترقی یافتہ مہذب ممالک کو بھی اربن فلڈنگ کے چیلنج کا سامنا ہے۔ دنیا بھر میں صنعتی ترقی کے باعث گرم علاقوں میں درجہ حرارت مزید بڑھ رہا ہے، جہاں شدید گرمی کے بعد جولائی سے ستمبر تک دریاؤں، ندی نالوں میں گلیشیئر پگھلنے کے باعث طغیانی سے سیلاب آنا معمول بن چکا ہے۔ شہری حکومتیں بھی اس ماحول میں معمولی بارش کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں۔ فیصل آباد میں سالانہ 346 ملی میٹر بارشیں ہوتی ہیں، مگر اس مونسون سیزن میں ایک دن میں 180 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ چلڈرن ہاسپٹل، خدیجہ میموریل ہاسپٹل سمیت کئی طبی مراکز، کاروباری مراکز اور سڑکیں، گلی محلے بارشی پانی میں ڈوب گئے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رضاکاروں نے بروقت ایمرجنسی کشتی سروس کے ذریعے ہسپتالوں میں پھنسے مریضوں اور ان کے لواحقین کو 4 فٹ پانی سے محفوظ مقام تک پہنچایا اور ریسکیو کیا، جبکہ واسا ایف ڈی اے سمیت کمشنر، ڈپٹی کمشنر، انتظامی افسران کے ہمراہ تمام حکومتی ادارے بھی متحرک رہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے فیصل آباد، لاہور، کراچی سمیت تمام بڑے شہروں میں شفاف برساتی پانی کے زیر زمین ذخیرے بنا کر زمینی پانی کو اونچا کیا جا سکتا ہے۔ خدیجہ میموریل ہاسپٹل کے مریض اور ان کے لواحقین خوش قسمت ہیں کہ ان کو بارش میں ڈوبے ہاسپٹل میں بروقت کشتی نصیب ہوئی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کے حالات میں اور ہر جگہ جہاں پر بارش کا پانی کھڑا ہو وہاں پر لوگوں کو کشتی کی سہولت میسر ہو۔ اس کے لیے حکومتی عہدیداروں، انتظامیہ کو چاہیے کہ شہروں کے نشیبی مقامات پر ایسے کنویں بنائے جائیں جہاں پر پانی کو سٹور کیا جائے، پانی کو محفوظ طریقے سے زمین میں واپس بھیجا جائے تاکہ یہ پانی قابل استعمال ہو سکے۔ جس طرح آپ کو اس سکرین میں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ہاسپٹل کے اندر کے حالات ہیں۔ یہ ہاسپٹل کا کوریڈور اور ویٹنگ ایریا ہے اور وارڈز کے سامنے کے حالات ہیں، اور اندر مریض جہاں پر موجود ہیں وہاں پر بھی اسی طرح پانی نظر آ رہا ہے۔ ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں اور موٹر سائیکل تو بالکل نظر ہی نہیں آ رہے۔ اس صورتحال میں کیا علاج ہوگا اور کیا لوگ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں گے؟ یہ کراچی کی ایک مسجد ہے جو جے ایس آئی ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام مولانا ہدایت اللہ صدوخانی چلا رہے ہیں۔ اس مسجد میں وضو کے پانی اور بارش کے پانی کو واپس زمین میں بھیجنے کے لیے اور کارآمد بنانے کے لیے کنویں کھودے گئے ہیں اور کنووں کا بہترین انتظام کیا گیا ہے تاکہ انسانیت کے لیے یہ پانی دوبارہ قابل استعمال ہو سکے اور زمین کا پانی کا لیول اونچا کیا جا سکے۔ اس حوالے سے مولانا ہدایت اللہ صدوخانی اور ندیم مرزا جو اس موضوع پر کام کر رہے ہیں اور ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے جانتے ہیں اور ان کا انٹرویو سنتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہدایت اللہ صدوخانی اور میری خوش قسمتی ہے کہ جناب ندیم مرزا صاحب میرے ہاں تشریف لے کر آئے ہیں، جو کہ بہت درد رکھتے ہیں انسانیت کا، اپنے اس ملک کا۔ انہوں نے ہماری ویڈیو دیکھی، ہماری باتیں سنی اور اسی حوالے سے اپنا جذبہ ہم سے شیئر کرنے کے لیے آئے، اور ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ بارش کا پانی اور مدارس، خانقاہوں کا اور بڑی اداروں کا پانی، فیکٹریوں کا پانی وہ کس طرح محفوظ کیا جائے، جو کہ امت مسلمہ کا بلکہ انسانیت کا وہ کام آ جائے۔ تو اس پر ہماری بہت اچھی مشاورت ہوئی ہے اور ہم مل کر اس پروجیکٹ کو آگے لے کر جائیں گے۔ جدید خطوط پر بات ہوئی ہے، بہت آئیڈیاز ہیں اس کام کرنے کے، اور انشاءاللہ اس پر ایک اچھے نتیجے پر پہنچ کر آپ سے شیئر کریں گے۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ تشریف لے کر آئے ہیں، اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ اپنے کلمات کہہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ندیم مرزا، میں آج آیا تھا صاحب کے پاس کہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اور ہم پچھلے 3 ماہ سے ایک این جی او کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہیں۔ کام یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ یہ رین واٹر ہارویسٹنگ کرائیں، بارش کا پانی کے لیے پانی کے کنویں بنائیں۔ کراچی میں 20 سے 25 ہزار کنووں کی ضرورت ہے، 12,500 مساجد، مسجد، خانقاہیں موجود ہیں یہاں پر۔
اس کے علاوہ 2000 نیشنل کنویں بھی موجود ہیں. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کراچی کے جو 20 سے 25,000 کنویں ہیں یہ جدید طریقے سے بنے اور جو انڈر گراؤنڈ واٹر لیول ہے وہ انکریز ہو اور پانی جو جھیلیں بنی ہوئی ہیں انڈر گراؤنڈ وہاں پر منتقل ہو اور سائنٹیفک بنیادوں پر ہو. تو اس وجہ سے ہم یہاں پر میں آیا تھا. ہم نے ٹیکنیکل باتیں بھی کی ہیں, کچھ اور چیزیں بھی کی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے ہم کراچی میں بڑے پیمانے کے اوپر یہ رین ہارویسٹنگ کریں گے, پانی کے کنویں بنوائیں گے اور ایسے بنوائیں گے کہ واقعی جو انڈر گراؤنڈ جھیلیں بنی ہیں وہاں پر پانی منتقل ہو. میں حکومت وقت سے گزارش کروں گا کہ آپ اسکول, مدارس, مساجد, فیکٹریوں میں یہ لازمی قرار دے دیں اور خاص طور پر پانی کی فیکٹریوں میں کہ وہ رین واٹر ہارویسٹنگ کے لیے اپنے پاس کنویں بنوائیں اور اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی مالی امداد بھی کرے تاکہ پانی کا مسئلہ جو ہے کراچی میں حل ہو سکے. آپ کتنے بھی درخت لگا لیں, انڈر گراؤنڈ پانی نہیں ہوگا, سب درخت سوکھ جائیں گے. شکریہ. میڈیا نیوز چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آن کیجیے.